بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو آپ سے یہ طے ہوئی تھی کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کی جائے گی اور اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا، مگر اس پروگرام کے سامعین میں سے بہت سے حضرات کے ٹیلی فون اور پیغام موصول ہوئے، سنے گئے کہ سیرت طیبہ سے زیادہ قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی تفسیر پر زور دینا چاہیے. اس کے اسباب اور وجوہ جو بھی ہوں، مگر سامعین کے اصرار اور بعض دیگر مصالح کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. ہم لوگ پہنچے تھے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے اس گروہ کے تذکرے پر جن کو کافر کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے پہلی آیات میں اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کے بعد کفار کا تذکرہ ان دو آیات میں فرمایا جن کی لغوی اور معنوی تشریح اور تفسیر آپ نے کل کے بیان میں بھی سنی. اور اس کے بعد اب اللہ تعالی نے یہاں سے تیسرے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ تیسرا گروہ وہ ہے جو در حقیقت کافر تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. یہ سمجھنا کہ یہ لوگ کفر اور اسلام کی کسی درمیانی منزل میں تھے، یہ درست نہیں ہے. منافق انسان در حقیقت کفر کے بھی اعلیٰ ترین درجے میں ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے بار بار منافقت اور اس کے عوامل اور اس کے نتائج ان پر قرآن کریم میں تنقید بھی فرمائی ہے اور آگاہ بھی فرمایا ہے. ان منافقین کو کفر اور ایمان کے بیچ میں سمجھنا اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک کفر اور اسلام کے درمیان کوئی تیسرا درجہ اس کا وجود نہیں پایا جاتا. ایک آدمی ایمان سے نکلتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور کفر سے نکلتا ہے تو اسلام میں آ جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے. ہاں، اس اعتبار سے اگر کوئی شخص کہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کا دل ان احکامات کی اور ان عقائد کی تکذیب کرے، تصدیق نہ کرے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے تھے، اور ظاہر میں اسے زبان سے اقرار حاصل ہو، تو یہ شخص گویا کے درمیان کے ایک درجے میں ہے. یہ کسی حد تک درست ہے، مگر اب اس پہ بھی غور کیجئے تو در حقیقت یہ منافق انسان اللہ کی نظر میں کافر ہی ہے، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور ظاہر کے اقرار میں بس اسے یہ نفع پہنچے گا کہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے،
مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے اور اس کے لیے دعا کر دی جائے، مگر در حقیقت اس کے دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ چیز ہے جو اللہ کے پیش نظر ہے، اور وہ یقیناً کفر ہے اگر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی تکذیب کرتا ہے۔ ان منافقوں کے سلسلے میں اب یہاں سے آپ دیکھیں گے 13 مسلسل آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں قبل اس کے کہ ہم ان کی لغوی تشریح اور مباحث بیان کریں۔ سب سے پہلے یہ بات دیکھنی چاہیے کہ منافقت کیا چیز ہے۔ یہاں کچھ تفصیل سے اسے سن لیجئے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر آئے گا اور اللہ تعالی ہی کو علم ہے کہ اس وقت ان چیزوں کو بیان کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اور اس وقت تک کیا صورتحال اور حالات ہوں گے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ نفاق اور منافقت ان سب چیزوں کو کچھ آج سن لیجئے۔ ان آیات کے آغاز سے پہلے نفاق کے بیان میں آپ نفاق کی لغت میں دیکھیے کیا تشریح عرب کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ نفقہ سے بنا ہے، نون فا قاف، اور نفقہ شے کے معنی کسی چیز کے کھپ جانے کے، ختم ہو جانے کے، بالکل مٹ جانے کے ہیں۔ نفق البیع، عرب یہ بولتے ہیں کہ سامان خوب فروخت ہوا، مطلب یہ کہ ختم ہو گیا۔ نفق القوم، بازار اس کا پر رونق ہونا کہ اس کی ویرانی بالکل مٹ گئی۔ نفقت الدابہ، جانور کا ختم ہو جانا۔ نفقت الدابۃ نفوقا، کھپ جانا، مر جانا، فنا ہو جانا، اور اسی سے انفاق کا لفظ بھی نکلا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو کھپا دینا، خرچ کر دینا، مٹا دینا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے اگر انسانوں تمہارے ہاتھوں میں ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم کبھی خرچ نہ کرتے، اس ڈر سے کہ انفاق کبھی خرچ نہ کرتے، اس ڈر سے کہ خشیۃ الانفاق یہ چیزیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائے گی خدا کی رحمت۔ تو خشیت الانفاق کے معنی مفلس ہو جانے کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو مت قتل کرنا، خشیت املاق، دیکھو کلاش، تنگ دست ہو جانے کے ڈر سے۔ اسی سے نفق کا لفظ بھی بنا ہے، اور النفق وہ محلہ جس میں ایسی گلی پائی جائے اس سے آر پار جا سکیں، ایسی سرنگ جس کے دونوں منہ کھلے گئے۔ اور نافقاء الیربو، جنگلوں میں جو چوہے رہتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں کہ نافقاء الیربو، جنگلی چوہے کا بل، چوہے کے گھر کو بل کہتے ہیں نا۔ اسی طرح مختلف جانوروں کے گھروں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، شیر کے گھر کو کچھار کہتے ہیں۔ اسی طرح نافقاء الیربو، جنگلی چوہے کا بل، اور جنگلی چوہے کا بل اسی لیے نافقاء اسے کہا جاتا ہے کہ جنگلی چوہیا جو ہے اپنے گھر کے بل جو اس کا ہوتا ہے اس کے دو منہ بنا کے رکھتی ہے، ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، تو اس لیے اسے کہتے ہیں کہ کیا ہے، نافقاء ہے، یعنی اس کے دو منہ ہیں۔ اب خیال میں آیا منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، اس کی بھی دو زبانیں ہوتی ہیں،
اور اس سے بھی زیادہ آسانی سے آپ سمجھنا چاہیں تو پاجامہ شلوار، اس میں نیفا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نیفے میں آزار بند ڈال دیجئے، تو نیفا جو ہے پاجامے کا اصل میں تو یہ عربی کا لفظ ہے نا، اور عرب کہتے ہیں نیفق السراویل، شلوار یا پاجامے کا نیفا. تو نیفے کو نیفا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دو منہ ہوتے ہیں. تو منافق انسان چونکہ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کچھ کہتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اس لیے اس کو بھی منافق کہتے ہیں کہ اس انسان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ ساری تشریح تاج العروس میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ اس آخری دور میں لغت کے امام تھے، اور حدیث پڑھنے وہ یمن سے دہلی آئے تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اللہ نے بڑا علم دیا تھا انہیں. علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المفردات میں یہ تشریح لکھی ہے. الغرض لغت کی جو کتابیں ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو نفاق کے لغت میں یہ معنی مل جائیں گے. یہ تو تھا لغوی طور پر منافقت یا منافق انسان کیوں منافق کہلاتا ہے، لغت میں اسے کیوں ایسے کہتے ہیں، یہ تو تھی وہ چیز. اب اس کی تشریح کے لیے ہم کتاب الایمان کی بات بیان کرتے ہیں. شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن تیمیہ عبد الحلیم حرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں منافقت پر کافی تفصیل سے لکھا ہے. اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حقیقتاً اس درجے کے انسان تھے کہ بجا ہے جس نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد اور اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث، فقہ، تفسیر، تاریخ، لغت، الغرض اسلامی علوم میں کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں شیخ کی نظر نہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الایمان میں نفاق پر بہت اچھی بحث کی ہے، اور اس کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کہتے ہیں مختلف احادیث اور مختلف آیات کے تناظر میں روشنی میں، قرآن پاک کی آیات تو خیر اور بہت سے لوگوں کے سامنے بھی ہیں، لیکن احادیث پر شیخ کی نظر خاص طور پہ ان احادیث پہ تھی جن میں نفاق کی قسمیں اور صورتیں بیان کی گئی ہیں. جب انہوں نے کتاب الایمان لکھی تھی تو کتاب الایمان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی نظر ان احادیث پہ ہوگی. حدیث میں اس قدر بلند مقام تھا شیخ کا کہ لکھنے والوں نے لکھا اور کچھ مبالغہ نہیں کیا کہ ہر وہ حدیث جس کو ابن تیمیہ نہیں جانتے تھے وہ حدیث ہی نہیں تھی. تھے وہ بھی بہرحال بشر، اور بشریت کے تقاضے سے جو سہو اور نسیان ہوتا ہے شیخ کے ساتھ بھی تھا، مگر مجموعی اعتبار سے وہ بلا شبہ اس عظیم درجے کے مستحق تھے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو نہیں جانتے تھے وہ حدیث نہیں تھی. انہوں نے مکہ مکرمہ کی بات کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کفار چونکہ اقتدار اور طاقت کے مالک تھے، اس لیے وہاں پر دو گروہ بستے تھے، ایک مخلص مسلمانوں کا اور ان کے مقابلے میں ایک خالص اور پکے کافروں کا. اور یہ جو کافر تھے ان کو منافقت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ علی الاعلان اسلام کے مخالف تھے اور برملا اسلام سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے. مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عنایت فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جم گئے اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے
ایک اسلامی حکومت، سلطنت، خلافت اس طرح کی صورت بنا دی، تو اب وہ جو کافر تھے وہاں کے، ان کو یہ حوصلہ نہیں رہا کہ وہ اس حکومت سے، خلافت سے ٹکر لیتے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی دشمنی کی شکل بدل دی۔ اب یہ جو شکل بدلی تو وہی دشمنی جو مکہ مکرمہ میں برملا ہوتی تھی، مدینہ طیبہ میں اسی سرشت کے لوگ، وہ بھی اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ اہل مکہ سے زیادہ اسلام کے مخالف تھے، مگر براہ راست ٹکر خلافت سے لے نہیں سکتے تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم سے لے نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی عداوت کی جو شکل بدلی ہے اس کا نام ہے نفاق، یعنی ان کے ظاہر اور باطن یکساں نہیں تھے، وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور در حقیقت کافر تھے۔ یہ ظاہر اور باطن کا ایک نہ ہونا، یکساں نہ ہونا، یہ ہے نفاق، اور یہ جماعت اتنی خطرناک تھی کہ اللہ تعالی نے مستقل ایک سورہ منافقون کے نام سے نازل فرمائی اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں جو تم میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، مگر ان سے آگاہ اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اس لیے یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں ہی کی ایک جماعت تھی اور اپنے آپ کو مسلمان جماعت سمجھتی تھی اور ان کے ایمان میں کامل ایمان والوں جیسا جذبہ نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور کسی نے یہ سمجھ لیا کہ کافروں کی کوئی جماعت تھی اور مسلمانوں کے بھیس میں آ کے جاسوسیاں کیا کرتی تھی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ پکے کافر تھے، بزدل تھے، کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، اور اندر ہی اندر سازشوں میں مبتلا رہتے تھے۔ ان منافقین کی اولاد میں بلا شک و شبہ بڑے مخلص مومن بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی دی، اور اسی طرح کافروں کی اولاد میں بھی مخلص مومن ہوئے ہیں، مگر یہ کہنا کہ یہ منافق وہ تھے جو در حقیقت مسلمان تھے، غلط بات ہے۔ منافقین نے کبھی بھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اپنی محفلوں میں یہی اعلان کرتے تھے، اور کفریات جو شب و روز ان کی زندگی کا مشغلہ بنے ہوئے تھے، یہ ان سے سرزد ہوتے تھے اور ایسے برے اعمال میں مبتلا تھے کہ اگر وہ عمل کسی مومن سے سرزد ہو جاتا تو اس پر نفاق کی تہمت لگ جاتی تھی۔ سو نفاق ایمان اور کفر کے درمیان نہیں بلکہ کفر سے بھی بلند تر چیز ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کا مقام کافروں سے بھی بدتر ارشاد فرمایا، اور اسی لیے اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے بڑا اہتمام فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور اہل ایمان کا جب ذکر آیا تھا تو بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کے دو رکن ہیں، ایک تو دل سے تصدیق کرنا اور ایک زبان سے اقرار کرنا، اور اسی اعتبار سے تین قسمیں ہو جاتی ہیں کہ ایک تو مومن انسان ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے ان تمام اشیاء کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جب اقرار کا موقع آتا ہے تو اقرار بھی کرتا ہے، اور عقلی اعتبار سے دوسرا گروہ پیدا ہوا جو نہ تصدیق کرتا ہے نہ اقرار کرتا ہے، تو ظاہر کافر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تو کفر ہے۔ اور اگر کسی کو صرف اقرار حاصل ہو اور دل تصدیق نہ کرے تو یہ ہے منافق۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بعد کی زندگی میں یہ گروہ پیدا ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، مدینہ طیبہ میں رہنے والے ہی لوگ تھے، اور وہ تصدیق سے بالکل عاری تھے،
قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، البتہ زبان سے اقرار کرتے تھے۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ پر غور کریں تو جب بھی اصلاح کے لیے کوئی تحریک اٹھتی ہے اور جب بھی معاشرے میں بگاڑ اور فساد کو روکنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو تین طرح کے گروہ بنی جایا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو اس تحریک کو مکمل طور پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ وہ جو مکمل طور پر اس کا مخالف ہوتا ہے، اور تیسرا گروہ فقط حالات کو دیکھتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، بس جس طرف ہوا کا رخ ہو جائے اسی طرف وہ چل پڑتے ہیں، اڑ پڑتے ہیں۔ اللہ کا دین اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اتنا مضبوط اور مستحکم وعدہ تھا اور اتنا زبردست یقین تھا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، اور کافروں کے لیے قطعاً کسی قسم کے اقرار کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف ستھری 2 ٹوک چھنی چھنائی بات تھی کہ اللہ ایک ہے یا 2 ہیں۔ یہ ہستی جس کا نام اور جس کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے اندر مکہ مکرمہ میں مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، سیدھی سی بات تھی۔ لیکن یہ لوگ جو دلی طور پر ان چیزوں کے قائل نہیں تھے اور صرف ظاہر میں کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، اور دل ان کا ان ساری چیزوں کی تکذیب کرتا تھا، یہ تھے منافق۔ اسی لیے ان آیات میں آگے چل کے آپ دیکھیں تو آتا ہے نا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری یہی تکذیب کی تھی، جھٹلاتے تھے ہر چیز کو، اور جب دل بیمار پڑ جائے تو پھر جسم کی سلامتی بے سود اور دشوار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ منافقون کے آغاز میں فرمایا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم دل سے قائل ہیں کہ بلا شک و شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یقیناً، لیکن اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بکتے ہیں، یہ آپ کی تصدیق جو کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بالکل اس کے برعکس کوئی چیز ہے۔ ظاہر میں جتنے کٹڑ مسلمان بنتے ہیں اللہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ باطن میں اتنی بڑے کافر ہیں۔ ان کا ایک رخ یعنی زبان کا بظاہر صحیح نظر آتا ہے، مگر آپ دوسرے رخ پر اگر غور کریں تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی ظاہری ڈیل ڈول کو دیکھیں، ظاہر میں اسلام پر ان کی باتوں کو سنیں، ظاہر میں اسلام کے دعوے ان کے سنیں، تو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے ان کے جسم، آپ کی نظروں میں کیا ہوں گے؟ بہت بڑے معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بات کریں گے تو اس فصاحت سے کہ آپ بڑے ذوق و شوق سے انہیں سنیں گے۔ اور یہ لوگ جو زبان سے اتنا اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں، بولتے ہیں، اور اسلام اوڑھنا دھونا گویا وہ بتاتے ہیں لوگوں کو زندگی کا، اگر آپ دیکھیں ان کی تنہائی کی باتیں اور آپ کے سامنے بیٹھنے کے انداز کأنہم خشب مسندہ، تو ایسے ہیں کہ لکڑیوں کے کندے دیواروں پہ لٹکے ہوئے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو زور آواز کوئی آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، وہی آتی ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں ہے۔ ہم العدو، آپ یاد رکھیے یہ آپ کی جان، آپ کی عمر مبارک کے دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان منافقوں سے بچتے رہیے گا، قاتلہم اللہ، اللہ کی مار پڑے ان پہ، انا یؤفکون، کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم العدو، یہ آپ کے پکے دشمن ہے منافق، یہ ہے منافقت
کہ دل میں کچھ، زبان پر کچھ. زبان پہ تو اسلام ایسا کہ اس کے بغیر گویا جی نہیں سکتے. اسلام اوڑھنا بچھونا کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا سب اسلام، سب شریعت شریعت شریعت. اور جب ان کے اپنے مفادات آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر ان کی حالت دیکھیے آپ کہ جب وہی نازل ہوتی ہے اور جب احساس ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے کوئی کلام نازل فرمایا ہے، سنتے ہیں اس بات کو تو ڈرتے ہیں دل میں کہ کہیں ہمارے دل کی بات تو نہیں کھل گئی. ہم العدو، یہ آپ کی جان مبارک کے دشمن ہیں، آپ بچیے ان سے، خدا کی مار پڑے ان پر. انا یوفکون، کہاں بہ کریں. غور فرمایا آپ نے، یہ ہے منافقت. سورہ توبہ میں اللہ نے صاف بات کر دی ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں. لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. یہ ہے زبان منافق کی کہ منافق انسان جب اسے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، حکومت میں کچھ ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہو رہی ہے، تو وہ پھر ہر ایک کو کہتا پھرتا ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا ڈر کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں، وگرنہ ان کا حال یہ ہے کہ ما ہم منکم، یہ مسلمان ہی نہیں. یہ منافق ہمیشہ اس معاشرے میں لازماً پیدا ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں جب اسلام کو غلبہ، طاقت، عروج، خلافت، حکومت ملتی ہے تو پھر یہ بالکل چپ ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام کو کھیڑیں، کس طرح اس شریعت کو ختم کریں، کس طرح اسلام کے قوانین سے روگردانی کریں، کس طرح اپنے کفر اور فسق کو اس ملک میں رائج کریں. لیکن ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ ہے. اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے، ان میں طاقت ہے، ہمت ہے، وہ اگر کچھ کہیں گے تو سارا رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا. تو اس سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں وہ مسلمان نہیں. پھر سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اور تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے لے کے تاکہ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ. واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا کہ ان یرضوا، کہ انہیں راضی رکھتے. ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے تھے تو اللہ کو راضی رکھنے کی کیوں نہیں فکر کی. یہ ہے منافق انسان کہ اسلام پر اتنا ہی عمل کرتا ہے جس پہ مسلمان خوش ہوتے رہیں. اگر وہ حکمران یہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، مسجدیں بنا دوں، اسلام پہ تقریر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اچھا بیان دے دوں، سیکٹری سے ایک اچھی سی نعت لکھوا لوں اور نعت سن کے کچھ جھوٹ موٹ کے آنسو بھی بہا لوں اور اس کے ساتھ پرچار کروں کہ اسلام مجھے اتنا عزیز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ منافق انسان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں تم اس سے خوش رہو. اگر یہ اتنا ہی مومن تھا تو اسے چاہیے تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا. مومن انسان اس کی نظر اللہ پر جاتی ہے، اور منافق انسان اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے میری حکومت قائم ہے ان میں اگر اسلام بھی شامل ہے تو چلو مسلمانوں کو بھی خوش رکھو. سورہ بقرہ میں یہ جو آیات آگے کو آ رہی ہیں آپ اور تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان منافقین کا کیا کردار ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے ان جھوٹی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، اس کے پیچھے چھپتے ہیں. سورہ نساء میں فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، اور یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں. وہو خادعہم، اور اللہ انہیں اس دھوکہ دینے کی سزا دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ان منافقوں کو دیکھو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو الکسی طاری ہوتی ہے،
یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ہے منافق انسان. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بس جتنا دین ہے اتنا پڑھ لیا، رات دیر سے دیر تک جاگتے رہے، صبح کی نماز غائب کر دی، عشاء کی نماز غائب کر دی، اور جب دیکھا کہ ظہر میں عصر میں آفس میں گئے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لی تاکہ لوگوں میں بھی بھرم قائم رہے. اس لیے منافق انسان دین کے ظواہر پر زور دیتا ہے. حکمران مسجدیں بنا دیتے ہیں، حکمران اسلام کے قوانین پہ لمبے چوڑے لیکچر دے لیتے ہیں، اور حکمران وہ بالکل وہ 100% قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ جناب اسلام سے اچھا تو کچھ دین ہی نہیں ہے. اور جب بات ہوتی ہے عمل کی تو عمل اتنا جس سے لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ کہیں صاحب سبحان اللہ کیا کہنے، آج تو ایسی تقریر ہوئی اور ایسا اسلام کا دکھڑا بیان کیا کہ جی چاہتا تھا امیر المومنین کی پگڑی انہیں پہنا دے. اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کے نام اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جھوٹ اور یہ منافقت آپ تصور کیجئے کہاں تک پہنچی ہے. یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، یہ منافقت اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی سخت بیماری ہے کہ آپ تصور کیجئے یہ کہاں تک پہنچی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ جس دن قیامت میں ان سارے منافقوں کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ اس دن بھی خدا کے سامنے ایسی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ٹھکانہ ہے اس تباہی کا کہ جس منافقت کے ساتھ زندگی میں رہا اسی منافقت پہ مرا، اور پھر قیامت میں اللہ رب العزت کے سامنے پہنچ کر بھی حیا نہیں آئی، وہاں بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے. دنیا میں ایک شریف آدمی، وہ بھی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہنچ کے جھوٹ نہیں بول سکتا. مثلا ماں باپ کے سامنے، کسی اپنے دوست کے سامنے، کسی سے محبت ہو جائے اس کے سامنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، مجبور ہوتا ہے اندر سے، اور دل کہتا ہے کہ یہ مقام ایسا نہیں ہے جہاں جھوٹ بول دیا جائے. اور یہ ظالم ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے پہنچ کر قیامت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہاں وہاں پہنچ کر بھی یحلفون لہ کما یحلفون لکم، اللہ کے سامنے پہنچ کے بھی ایسی ہی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسم کھا رہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، مشکات کی روایت یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میت کو جب بٹھایا جاتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے اس کے تو سیدھے سیدھے سوال جواب ہو گئے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کا بھی مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہو گیا. اور جو منافق انسان ہوتا ہے جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، تو یہ منافق کی زندگی جھوٹ بولنے میں گزری ہوتی ہے نا، تو وہ ڈگمگا جاتا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ کنت فی شکن، تیرے دل میں شک رہا ہمیشہ اللہ کے وعدوں پہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اور اسی شک کے ساتھ تو دنیا میں جیتا رہا. وعلیہ متا، اور اسی پہ تجھے موت آئی. اور تبعث انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اسی شک اور جھوٹ کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا. اور پھر وہ اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اس کی چیخیں نکلتی ہیں. سوچنا چاہیے، یہ آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ منافقت ہم میں تو نہیں آ گئی. زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے. اللہ نے فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو کے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے کھا رہے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو ان منافقین کی خیرات کو قبول نہیں کرنا، ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ منافق انسان کی کوئی خیرات قبول نہیں ہوگی. یہ کچھ معمولی سزا ہے کہ منافق انسان، لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی زکات دے دی،
لوگوں کو دیکھتے ہوئے شرما شرمی اس نے بھی کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، کچھ دیر کے لیے نماز بھی پڑھ لی اور کچھ دو چار نیکی کے کام کر لیے. اللہ نے فرمایا ہے ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے کہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرتا ہے. ولا یاتون الناس الا وہم کسالى، اور نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بے دلی سے، خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے. کیوں؟ اور نماز جو پڑھتے ہیں تو بہت بے دلی کے ساتھ، جیسے تاوان پڑ گیا ہو، چٹی ادا کرنی پڑ گئی ہے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز بندگی تھی اور یہ بندگی سے انکار کرتے ہیں، خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے. اور جو بندگی کا قلادہ اللہ نے اپنے بندوں کے گلے میں ڈال دیا تھا، یہ اس قلادے کو اتارنا چاہتے ہیں، اس پٹے کو کھول دینا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا بڑی سستی سے نماز پڑھتے ہیں. اب اس پہ بھی غور کیجئے کہ جو آیات آگے کو آ رہی ہیں منافقت کی تشریح میں، اصولی باتیں ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں سستی سے، خدا کو وہ بھی قبول نہیں. خدا نے اس پہ بھی کہا کہ کیوں سستی سے نماز پڑھتے ہو، ذوق و شوق سے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اس اکتاہٹ سے کیوں آتے ہو، خوشی سے کیوں نہیں آتے. تو جس سرے سے نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا حال ہو. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور بڑی بے دلی سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ یہ پیسہ، یہ مال، یہ خرچ کرنا ان کا اپنا نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے پھر آگے دینا ہے، اپنا پیسہ تھوڑا ہی ہے. اسے ایک نقطے کو لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے پاس جتنا مال، جتنا پیسہ، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اس مالک نے کہا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں جگہ پر میری طرف سے یہ پیسہ دے دینا، زندگی کی شام جب ہو جائے گی تو تمہارا حساب ہو جائے گا. بینک میں کیشیئر آتا ہے اور وہ صبح دینا شروع کرتا ہے اور شام کو اپنا ٹوٹل پورا کر کے ایک ایک پائی کا جاتا ہے. بس اسی طرح مومن انسان جب اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے تو وہ اپنے مالک کے سامنے بھی سرخرو ہو جاتا ہے ایک ایک پائی کا حساب کر کے کہ خدایا اتنا آپ نے فرمایا تھا، آپ نے دیا تھا، میں نے خرچ کر دیا تھا. منافق اسے اپنی ذاتی چیز سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ظاہری صدقوں پہ مت جاؤ اور ان کی ظاہری نمازوں پہ مت جاؤ، یہ بے روح نمازیں ہیں اور یہ بغیر روح کے صدقہ ہے، اور کوئی اپنی رغبت سے خرچ نہیں کر رہے. جس نماز میں کھسک سکتے ہیں کھسک جاتے ہیں. عشاء اور فجر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہیں پڑھتے. صدقے دیتے ہیں تو وہاں جہاں نام ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کی تقسیم رمضان میں ہوتی ہے نا، شریعت نے تو بتایا ہے کہ زکوٰۃ ایسے دیجئے کہ کسی کی عزت نفس پہ فرق نہ پڑے. اور ایسے بھی مل جائیں گے جن کے ہاں لائنیں لگتی ہیں، سیاسی رہنما زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ زکوٰۃ دیتے ہیں، لائنیں لگوا کے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پٹوا کے، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ صاحب خیرات ہو رہی ہے اور بعد میں اس سے سیاسی فائدے اٹھائے جائیں. یہ ہے منافق انسان کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا. اللہ تعالی نے اس شد و مت سے کہا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگیں یا نہ مانگیں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اور اگر آپ کسی منافق کے لیے 70 بار بھی دعا مانگیں گے نا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کا نام لے لے کے قوم کا بیڑا غرق کیا، اس لیے کہ اس منافق شخص نے اللہ کا نام لے لے کے لوگوں کو اصل راہ سے ہٹایا ہے. اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کا نام لے لے کے کفر کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو یعنی منافقوں کو کبھی ہدایت نہیں نصیب کرتا. سورہ توبہ میں انہی منافقین کا ذکر
اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور آپ ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے کی نماز مت پڑھیے، ابداً، کبھی بھی آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ کبھی بھی اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ اسی لیے یہ قرآن کا حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں اتنا واجب العمل تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے پوچھتے تھے کہ یہ شخص منافق تو نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو 300 آدمیوں اور 170 عورتوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ سب منافق ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے بھئی میں تو منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں اتنا خوف تھا کہ انہوں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کے قسم دی اور کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو حذیفہ تم بتاؤ ان منافقین میں میرا نام تو نہیں تھا یا تھا؟ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں تھا، باقی اللہ کی قسم میں کسی سے یہ راز بیان نہیں کروں گا، وہ تو میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی بات تھی، آپ یقیناً ان میں نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دو رخے چہرے، یہ دو زبانیں، ایک طرف اسلام اور ایک طرف عیاشیاں، ایک طرف دین اور ایک طرف اپنے نفس کی بندگی، ایک طرف لوگوں کا لہو چوسنا سرمایہ داری سے اور دوسری طرف نمائشی زکوٰۃ اور خیرات، اور یہ سب چیزیں انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وماتوا وہم فاسقون، یہ کفر پر مرے ہیں، آپ کہاں ان کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کیوں ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے؟ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں منافق تاکہ آپ ان سے خوش رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے، انسان تھے، کوئی انہیں دھوکہ دے بھی سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر آپ بالفرض ان سے راضی بھی ہو جائیں نا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ منافقوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو باطن کا علم ہے، اس لیے اللہ نے جہاں لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر صاف رہیں، خدائی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ باطن میں بھی صاف رہیں۔ بالکل صاف اور واضح انسان اللہ کو مطلوب ہے، کافر ہے تو صاف صاف کفر کا ارتکاب کرتا ہے، مومن ہے تو صاف صاف ایمان والوں کے ساتھ رہے اور ایمان کا اقرار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں، لوگوں کو راضی کرنا۔ سورہ توبہ کو اسی لیے سورہ توبہ کا دوسرا نام فاضحہ ہے، فاضحہ کا مطلب رسوا کر دینے والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقین پر اللہ نے ایسی بحث کی ہے کہ آپ کو وہاں ملے گی، سورہ نساء میں ملے گی، یا یہ آیات جن کی تشریح انشاءاللہ آپ سے بیان کرنا ہے، مگر اصولی باتیں منافقت کے متعلق چونکہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ بیان ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یحذر المنافقون، اور یہ منافق لوگ ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ مسلمانوں پہ کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے کہ وہ انہیں بتا دے سورت کہ بما فی قلوبہم، ان منافقوں کو دلوں میں کیا ہے، قل استہزؤا، آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ مذاق اڑاتے رہو اس دین کا، مطلب یہ کہ جو جی چاہے کرو، اللہ یقیناً ان چیزوں کو سامنے لا کر رہے گا جو تمہارے دل میں ہیں اور وہ ایک ایک بات بتائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، ان منافقوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، وماواہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ منافق انسان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی شخصیت ہر جگہ دوہری ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا کہ جامع ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اور اللہ ان منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جميعا، سب کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اور اس امت میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں وہ کفر سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا منافقت سے ڈرتے تھے، وہ کفر سے اتنی نفرت نہیں رکھتے تھے جتنی نفاق سے نفرت رکھتے تھے۔ ایک صاحب بڑی صلاحیتوں کے مالک، کسی وقت تفصیل سے بات ہو جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اس قبیلے نے اپنی تعریفیں بیان کی تو اس لڑکے کو، اس نوجوان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا اور 1 سال تک اپنے پاس رکھا، اور سال کے بعد فرمانے لگے لڑکے نوجوان تم میں بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، پہلے دن جب تم نے گفتگو کی تو میں سمجھ گیا کہ تم میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مجھے ڈر لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا بڑا نقصان ان لوگوں سے ہو جائے گا جو چرب زبان ہیں اور منافق ہیں، بولنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں اور دل میں ذرہ ایمان ان کا نہیں ہے، تو میں نے تمہیں 1 سال رکھا ہے تاکہ تمہیں میں جانچوں پرکھوں کہ کہیں تم منافق تو نہیں۔ اور انہوں نے عرض کیا پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 1 سال کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے بیٹے تم منافق نہیں ہو، جاؤ اور میں تمہیں فلاں جگہ کا حکمران مقرر کر رہا ہوں۔ گورنر بنا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، اس وجہ سے کہ ان میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھی، تو ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ منافقت آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ان منافقوں کا دوہرا کردار دیکھو، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں لٹکے ہوئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کافروں کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف، جدھر مفاد نظر آیا بس ادھر چل پڑے۔ اگر اسلام میں مفاد ہے اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا رہ جائے ان کے سامنے اسلامی کے موضوع پہ بیان کر دیا جائے، اور اگر کافروں سے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا رہ جائے مدارس کی، مساجد کی تو خیر زیادہ ہو جاتی ہے بات، مگر مدارس کی، دین والوں کی، اور جن لوگوں نے داڑھی رکھی ان کی مذمت بیان کر دی جائے، اس لیے کہ کفر سے فائدہ اٹھانا ہے نا۔